الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، اس عنوان کے تحت ہم نے جو سیریز چلائی تھی اس کی 7 ویڈیوز آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، 7 قسطوں پر مشتمل 7 کام میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اتنے خطرناک کام ہیں، ان کاموں کا کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور میں نے انتخاب کیا ہے ان کاموں کا، ان احادیث کا۔ ظاہر ہے کہ بے شمار احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں۔ میں نے ان کا انتخاب کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، یہ مسائل، یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج ہمارے 8ویں قسط ہے اور آخری قسط ہے، آخری سیریز کی آخری قسط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مزید احادیث نہیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس عنوان کے تحت تلاش کریں کہ وہ کون سی احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں، یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں، تاکہ ہم ان کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ کام کر کے اپنے آپ کو اس امت سے باہر نہ نکالیں۔ 8ویں سیریز، 8ویں قسط میں 8واں کام جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے، بہت بڑی برائی ہے، بہت گھمبیر مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لیس منا من دعا الى عصبیہ ولیس منا من قاتل على عصبیہ ولیس منا من مات على عصبیہ۔ جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت پر لڑائی کی وہ ہم میں سے نہیں، جس کی موت عصبیت پر ہوئی وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان، ہندوستان کے معاشرے میں۔ اس کو سامنے رکھیں، اس حدیث کو، گویا یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمارے لیے کہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عصبیت کی دعوت، عصبیت کے نعرے، وہ مہاجر، وہ پٹھان، وہ پنجابی، وہ سندھی، وہ سرائکی، وہ یہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ وہ بریلوی، وہ جو ہے نا دیوبندی، وہ اہل حدیث، وہ شیعہ، وہ فلاں۔ کتنی عصبیت کے نعرے، جاہلیت کے نعرے لگانا، جاہلیت کی طرف بلانا، عصبیت کی طرف بلانا، لوگوں کو بلانا اس طرف کہ آؤ پنجابیوں کا ساتھ دو، مہاجروں کا ساتھ دو، سندھیوں کا ساتھ دو، عصبیت کی طرف بلانا۔ لیس منا من دعا الی عصبیہ، جس نے عصبیت کی دعوت دی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے عصبیت پر لڑائی کی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس کی موت عصبیت پر ہوئی وہ ہم میں سے نہیں۔ امت واحدہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے؟ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہمارا قبلہ یہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، ہماری کتاب یہ قرآن ہے، دستور ہمارا۔ کیا یہ بات کافی نہیں؟ اس سے اور آگے ہم کیوں فرقوں میں بٹ رہے ہیں؟ کیوں ہم عصبیت کی طرف بلا رہے ہیں؟ کیوں ہم عصبیت کے نعرے لگا رہے ہیں؟ کیوں ہم عصبیت پر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ مارنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو معلوم نہیں کہ وہ کیوں مر رہا ہے۔ کتنی خطرناک بیماری ہے ہمارے اندر، اور اس خطرناک بیماری کی سزا کیا ہے؟ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ چاہے نصرانی ہو کر مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے، جس طرح سے چاہے ہو کر مرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔ خواہ اس کا نام عبد الرحمن ہو، خواہ اس کا نام عبداللہ ہو، خواہ اس کا نام علی ہو، خواہ اس کا نام کچھ بھی ہو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں۔
اللہ تعالیٰ اس چیز کو، اس بیماری کو ہمارے دلوں سے کھرچ کر نکال دے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس چیز کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ہم ایک امت ہیں، ایک قوم ہیں، اس قوم، اس امت کے تحت ہم ایک وحدت میں شامل ہیں۔ اس وحدت کو مزید پارا پارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت واحدہ بنا کر رکھے۔